بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المفعول له وهو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله وينصب بتقدیر اللام۔ منصوبات میں سے چوتھا منصوب مفعول لہو شروع کر رہے ہیں۔ مفعول مطلق، مفعول بہی، مفعول فی کا ذکر ہو چکا۔ اب یہاں مفعول لہو اور پانچواں مفعول آگے آ رہا ہے، مفعول معہ۔ ان پانچ مفعولوں کو مفاعیل خمسہ بھی کہتے ہیں۔ تو مفعول لہو کی فصل آئے کہ چوتھا منصوب مفعول لہو ہے۔ اس کی اب تعریف بتا رہے ہیں کہ وہ اسم ما لأجلہ یقع الفعل المذکور، وہ نام ہے ما ایسی چیز کا لأجلہ کہ جس چیز کی وجہ سے، یعنی ہا کی ضمیر اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مفعول لہو کی وجہ سے۔ مفعول لہو نام ہے ایسی چیز کا کہ جس چیز کی وجہ سے یقع الفعل المذکور، واقع ہوتا ہے فعل جس کا ذکر کیا گیا ہوتا ہے، یعنی مفعول لہو کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوتا ہے، اور وہ جو فعل مذکور ہوتا ہے قبلہ، وہ اس چیز سے یعنی مفعول لہو سے پہلے ہوتا ہے۔ مفعول لہو نام ہے ایسی چیز کا جس کی وجہ سے ما قبل کا فعل مذکور واقع ہوتا ہے۔ وَيُنْصَبُ بِتَقْدِيرِ اللام، اور یہ مفعول لہو منصوب ہوتا ہے لام کی تقدیر کے ساتھ، یعنی لام اس میں مقدر مانا جاتا ہے۔ لام کی تقدیر کے ساتھ یہ مفعول لہو کو نصب دیا جاتا ہے۔ وَيُنْصَبُ بِتَقْدِيرِ اللام، مفعول لہو کو نصب دیا جاتا ہے لام کے مقدر ہونے کی وجہ سے۔ نحو جیسے ضربتہ تأدیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے۔ اے للتأدیب، یعنی یہاں پر تأدیب جو کہ منصوب ہے، اصل میں لام اس میں مقدر تھا، یعنی للتأدیب تھا، تو لام کو مقدر ماننے کی وجہ سے یہ منصوب پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح مفعول فی کے مقدر ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھا جاتا تھا۔ وَقَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا، اے للجبن، اور میں جنگ سے بیٹھ گیا بزدلی کی وجہ سے۔ اے للجبن یعنی بزدلی کی وجہ سے۔ تو یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تادیباً اور جبناً یہ منصوب اس لیے پڑے گئے کہ ان میں لام تقدیراً موجود تھا، اور اگر لفظاً موجود ہو تو صاحب ہدایت النحو کے نزدیک وہ بھی مفعول لہو ہوتا ہے۔ یعنی صاحب ہدایت النحو کے نزدیک مفعول لہو دو قسم پر ہے، ایک کہ جس میں لام تقدیری موجود ہوتا ہے، دوسری قسم وہ جس میں لام لفظاً موجود ہوتا ہے۔ صاحب ہدایت النحو کے نزدیک وہ بھی مفعول لہو ہوتا ہے، لیکن دیگر جمہور نحویوں کے نزدیک اگر لام لفظاً موجود ہو تو وہ مفعول لہو نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ پیچھے مفعول فی میں بھی یہی اختلاف تھا کہ صاحب ہدایت النحو کے نزدیک مفعول فی کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ جس میں فی لفظاً موجود ہو، دوسرا وہ جس میں فی تقدیراً موجود ہو۔ وہاں بھی جمہور نحویوں کے نزدیک اگر فی لفظاً موجود ہو تو وہ پھر مفعول فی نہیں کہلاتا، لیکن صاحب ہدایت النحو کے نزدیک فی لفظاً موجود ہو تو بھی وہ مفعول فی کہلاتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح کی بحث ہے۔
یہاں ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہاں جو دو مثالیں انہوں نے بتائی ہیں، ضربتہ تعدیباً اور وقعت تو عن الحرب جبنا، ان دو مثالوں سے مقصود دو قسمیں بتانا ہے، یعنی یہاں دو قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ضربتہ تعدیباً میں مفعول لہو کی ایک قسم وہ بتائی گئی کہ جس کی وجہ سے تحصیل کا قصد کیا جائے، ضربتہ تعدیباً، اس میں قصد تحصیل ہے، یعنی تحصیل کا قصد ہے۔ قعدت عن الحرب جبنا، اس میں سبب وجود بتایا جا رہا ہے۔ اب ان چیزوں کو سمجھیں کہ ضربتہ تعدیباً میں قصد تحصیل کس طرح ہے۔ یعنی ضربتہ تعدیباً میں تعدیباً جو مفعول لہو ہے، یہ اسی مفعول لہو کو حاصل کرنے کے قصد کی وجہ سے ضربتہ واقع ہوا ہے، یعنی میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے، یعنی ادب کو حاصل کرنے کے لیے، ادب کی تعدیب کو حاصل کرنے کے لیے یا تعدیب کی تحصیل کے لیے ضرب واقع ہوئی ہے۔ تحصیل یعنی تعدیب حاصل کرنا چاہتا تھا، ادب سکھانا چاہتا تھا، تو ادب سکھانے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ضرب دی۔ تو یہ بتلایا یہاں پر یہ کہ تحصیل کے قصد کے لیے بھی مفعول لہو ذکر کیا جاتا ہے، مفعول لہو لایا جاتا ہے۔ اور جو دوسری مثال ہے وقعت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے بزدلی کی وجہ سے بیٹھا، یہاں پر دیکھیں کہ یہ یہاں جو فعل واقع ہو رہا ہے وہ اس کا سبب بن رہا ہے جبن، یعنی مفعول لہو کی دوسری صورت یہ کہ مفعول لہو فعل کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں کا قعود عن الحرب، جنگ سے بیٹھنا، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ بندہ بزدل ہے، متکلم جو ہے وہ بزدل ہے، یعنی بزدلی سبب بنی قعود عن الحرب کا۔ تو یہ دوسری صورت ہوئی کہ جس میں مفعول لہو فعل کے وجود کا سبب بن رہی ہوتی ہے، اور پہلی صورت جو ہے ضربتہ تعدیباً، اس میں مفعول لہو سے فعل کا قصد کیا جاتا ہے، یعنی مفعول لہو کی تحصیل کے لیے، مفعول لہو کو حاصل کرنے کے لیے فعل کا قصد کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو مثالیں مفعول لہو کی دو صورتوں کو بتا رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور تقریر بھی کی جاتی ہے کہ ضربتہ تعدیباً میں اور قعدت عن الحرب جبنا میں ایک اور فرق بھی ہے، اور وہ یہ کہ ضربتہ تعدیباً میں پہلے ضرب پائی گئی اور پھر تعدیب حاصل ہوئی، وقعت عن الحرب جبنا میں پہلے جبن پایا گیا پھر قعود عن الحرب پایا گیا، یعنی بزدلی پہلے تھی اور جنگ سے بیٹھنا بعد میں تھا۔ پہلی مثال میں ضرب پہلے تھی اور تعدیب پھر بعد میں حاصل ہوگی، یعنی مارنا پہلے ہوگا، ادب سکھانا بعد میں ہوگا۔ دوسری مثال میں پہلے بزدلی تھی تو جنگ سے وہ بیٹھ گیا۔ تو یہ یہاں سے یہ حاصل ہوا کہ پہلی مثال میں فعل پہلے پایا جاتا ہے، مفعول لہو بعد میں پایا جاتا ہے۔ دوسری مثال میں یہ بتلایا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مفعول لہو پہلے پایا جاتا ہے
اور فعل بعد میں موجود ہوتا ہے، یعنی پہلی مثال میں فعل سبب بنتا ہے مفعول لہو کا، اور دوسری مثال میں مفعول لہو سبب ہوتا ہے فعل کا۔ تو بہرحال ان دو مثالوں کے بارے میں دو مختلف تقریریں ہیں جو میں نے کر دیں، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے دیکھیں وَعِنْدَ الزَّجَّاجِ هُوَ مَصْدَرٌ تَقْدِيرُهُ أَدَّبْتُهُ تَأْدِيبًا وَجَبُنْتُ جُبْنًا۔ اب یہاں سے اسی مفعول لہو کے بارے میں ایک اور اختلاف کو ذکر کر رہی ہے۔ وَعِنْدَ الزَّجَّاجِ، زجاج نحوی کے نزدیک، ہوا مصدر، مفعول لہو مصدر ہے، یعنی مصدر سے مراد یہ کہ زجاج نحوی کے نزدیک مفعول لہو الگ کوئی مفعول ہے ہی نہیں، یعنی زجاج کہتا ہے کہ یہ مصدر ہے، یعنی مفعول مطلق ہے، کیونکہ مفعول مطلق کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ مصدر ہوتا ہے۔ تو زجاج نحوی کے نزدیک مفعول لہو کی الگ قسم کا تصور نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ زجاج کا جو یہ موقف ہے یہ متروک ہے، اکثر نحویوں کے نزدیک مفعول لہو الگ قسم ہے۔ تو بہرحال زجاج نحوی کے نزدیک ہوا مصدر، یہ مصدر ہے یعنی مفعول مطلق ہے، تقدیرہ ادبتہ تعدیبا، اس کی تقدیر بنے گی، یعنی وہ جو اوپر مثال دی ضربتہ تعدیبا میں کہ ادبتہ تعدیبا وجبنت جبنا، کہ ضربتہ تعدیبا میں ادبتہ تعدیبا، یعنی یہ کہ اصل میں ادبتہ تعدیبا تھا، یعنی چونکہ مصدر جو ہوتا ہے یا مفعول مطلق جو ہوتا ہے اسی فعل مذکور کے ذکر کیے گئے فعل سے مصدر لایا جاتا ہے، تو تعدیباً سے پہلے ادبتہ اس کو مقدر مانا گیا اور تعدیباً یہاں پر مصدر بن رہا ہے۔ وجبنت جبناً، یہاں بھی اوپر والی جو مثال ہے کہ قعود قعدت عن الحرب وجبنت جبناً، میں جنگ سے بیٹھا کیونکہ میں بزدل تھا۔ تو جبناً یہاں زجاج نحوی کے موقف کو بتلانا یوں چاہتے ہیں کہ جبناً اور تعدیباً یہ مفعول لہو نہیں ہے، بلکہ زجاج کے نزدیک تعدیباً اور جبناً ما قبل فعل کا مصدر بن رہا ہے، یعنی تعدیباً ادبتوں کا مصدر بن رہا ہے اور جبناً جبنتوں کا مصدر بن رہا ہے۔ یہ مفعول لہو نہیں ہے کہ جبناً مصدر ہے جبنتو فعل کے لیے اور تعدیباً مصدر ہے ادبتہ کے لیے۔ تو زجاج نحوی کے نزدیک مفعول لہو الگ کوئی شے نہیں ہے، یہ مصدر ہے، اور اوپر والی مثالوں میں تعدیباً اور جبناً یہ جبنتو یعنی جبنتو کو مقدر مانا گیا اور ادبتو کو مقدر مانا گیا، یہ ان کا مصدر بن رہے ہیں۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔